اور امانت داری کا یہ بھی تقاضا ہے کہ جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو انتہائی امانت داری سے ادا کریں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے طاقتور شخص بظاہراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ذمہ داریاں ہیں اسے جو ہے وہ خوش نصیبی سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جس قدر بڑا منصب ہو اسے بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم بڑے منصب والا بڑا آدمی نہیں ہوتا، بس اوقات وہ آدمی بہت بڑا ہوتا ہے جس کے پاس کوئی منصب نہیں۔ اللہ کی قسم یہ جو ذمہ داریاں ہیں یہ گلے کا طوق ہیں، یہ ہاتھوں کی ہتھکڑیاں ہیں جس میں انسان جو ہے وہ قیامت والے دن جکڑا جائے گا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں الا تستعملونی یا رسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے کوئی ذمہ داری نہیں دیں گے؟ کیا کسی جگہ آپ امیر نہیں بنائیں گے؟ کیا آپ جو ہے مجھے کہیں عامل نہیں بنائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ کہا، حضرت ابو ذر کو یہ نصیحت کی، یا ابا ذر، او ابو ذر، انہا امانہ، آپ اسے جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ کو کہیں کوئی منصب دیا جا رہا ہے، کوئی جو ہے عہدہ دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ تو آپ کے ذمے ایک امانت سپرد کی جا رہی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَكُونُ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور قیامت والے دن جو ہے وہ یہ رسوائی کا باعث ہوگی اور ندامت کا باعث ہوگی۔ ہمارے ہاں قاضی کا جو عہدہ ہے یہ سب سے معتبر سمجھا جاتا ہے، لیکن قیامت والے دن خواہ قاضی جو ہے عادل ہوگا یا غیر عادل ہوگا، خواہ وہ قاضی منصب کا اہل ہوگا یا نا اہل ہوگا، سارے کے سارے قاضیوں کو اس طرح باندھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے، استثناء نہیں ہے، کیونکہ ذمہ داری میں ایک لازمی عنصر یہ ہے کہ آپ کو اس ذمہ داری کا اہل ہونا چاہیے۔ اگر آپ اہل نہیں ہیں تو آپ خائن ہیں۔ نا اہلیت یہ خیانت پر دلالت کرتی ہے۔